اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومن کون ہے۔ دیکھیں، مومن تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت سے فرمایا ہے۔ وہ ساری آیات مجھے یاد تو نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات مجھے آیات یاد نہیں رہتی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ مومن ہے کون۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے، یقین کر لیے کہ اللہ میرا معبود ہے اور رسول میرے نمونہ ہے میرے لیے۔ ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک میں نہ پڑے، شک نہیں ہوا۔ وجاہدوا، اور پھر انہوں نے محنت کی، جد و جہد کی، مال و جان کو اللہ کی راہ میں لگایا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، مال و جان کو اللہ کا سمجھا اور اللہ کی راہ میں لگایا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ تو اس قبیل کی بہت سی آیاتیں، ایک نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے یہ باتیں ہمیں بیان کی ہیں۔ وہ تو ہماری ایک کوتاہی ہے کہ ہم قرآن کو نہ تو سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن سے تو ہم نے جس شرمناک طریقے سے منہ موڑ لیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ہماری جو اس وقت گراوٹ ہے اور اس وقت مومن نہیں ہے روئے زمین پہ، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا گیا سقوط بغداد میں، کیونکہ وہ مومن نہیں تھے۔ اور وہاں سے جب تنزل شروع ہوا ہے آپ کا، تو ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں ہے، اور سنبھالنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ آج کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہے، ہمیں رہنے دو، اپنے حال پہ رہنے دو، ہمیں نہ چھیڑو۔ کوئی قرآن سننے کے لیے تیار ہی نہیں، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ یہ میرا سونے کا ٹائم ہے، یہ میرا کھانے کا ٹائم ہے، یہ میرا کھیلنے کا ٹائم ہے، قرآن کے لیے تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ اب ہم خود قرآن سے الگ رہنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد، ہماری اولاد بھی اسی طرح۔ ہم دیکھیں، آپ کی نظر میں جس بات کی اہمیت ہوگی وہی آپ اپنے اولاد کو سمجھائیں گے۔ پڑھو پڑھو، یہ امتحان پاس کرنا ہے، وہ امتحان، وہ ڈگری لینی ہے، وہ سب اپنی جگہ درست ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈگری نہ لے یا یہ نہ لے، لیکن اس نے تو جانا قبر میں ہے، آپ نے اور خود اور آپ کے بچوں نے قبر میں جانا ہے۔ پھر آپ پہ اپنی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اتنی ذمہ داری تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، تربیت۔ ہم نہ خود ہماری تربیت ہوئی ہے، نہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، نہ ہمارا ایک ایسا ذہن ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن کون ہے۔ دیکھیں، مومن دنیا دار نہیں ہوتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اس کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ جانتا ہے کہ میں کچھ اور ہوں۔ گر نہ بودے ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں اے انسان وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب اور یہ تمام کائنات اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ انسان مسجود ملائکہ ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، فرشتوں سے افضل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی رات فرشتہ، مقرب ترین فرشتہ ساتھ تھا حضور کے، ایک مقام ایسا آیا، اس نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ ایسا ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ انسان تھا جو آگے بڑھ گیا فرشتے سے۔
تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مومن، دیکھیں ایمان کچھ مختلف چیز ہے۔ ایمان کا دیکھیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے رب کو پہچانیں۔ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیوں آئے ہیں اس دنیا میں، کرنا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے آپ کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی ہے اور یہ ایک بہت بڑا انتظام ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کائنات ہمارے لیے دنیا، اور پھر یہ کائنات دنیا کے لیے اور دنیا انسان کے لیے، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انتظام ہے اور ہم گن نہیں سکتے اس کی وسعت، اور اس کا احاطہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اس کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، بہت ناشکرا ہے۔ تو بہرحال مومن کی میں بات کر رہا تھا، مومن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے اور یقین کر لے۔ ہمیں تو اپنے اوپر یقین نہیں ہے۔ عورتیں دیکھ لیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، بہویں ہیں، بس ان کے سامنے یہی مسئلے ہیں، گھریلو مسئلے ہیں۔ یہ میری ساس ایسی ہے، یہ میرے دیورانی ایسی ہے، یہ میری جیٹھانی ایسی ہے، یہ ہے نا۔ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے سامنے بس دنیا کا مسئلہ ہے، میں یہ اور یہ میرے بچے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے ہمارا؟ اسی کی فکر میں اور بس میں بھی ٹھیک رہوں، بچوں کو بھی، ہے نا۔ تو دیکھیں یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جلد ہی ختم ہو جائے گا، جلد ہی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی آنکھیں کب بند ہونے والی ہیں، پتہ ہے ہمیں؟ موت کا پتہ ہے؟ ابھی ہو سکتی ہے، مطلب تو کشمیر میں ابھی زلزلہ آیا تھا نا، 2007 میں تھا، 8 میں تھا، ہزاروں لوگ جو ہے بس مارے گئے۔ کوئی کیا کر رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی جہاز گرا ہے نا کراچی میں، آبادی پہ گرا تھا کراچی میں، تو وہ کورونا پہ بات کر رہے تھے پائلٹ وغیرہ جو بھی تھے، لیکن بس وہ کچھ، اب یہ پلان تو نہیں تھا کہ اس میں ہماری موت ہوگی، جہاز میں جو بیٹھے ہوئے تھے، آ گئی موت، ختم ہو گئی بات، بس وقت ختم ہو گیا۔ موت جو ہے بس آپ کا وقت ختم ہو جاتا ہے موت تک، لیکن موت سے پہلے جو وقت ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اور وہ کرنا چاہیے جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ٹیک کیئر، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا خیال رکھیں۔ ابو اپنا خیال رکھیں، امی اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھنا ہم کہتے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں، بس اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ظاہر کا خیال رکھو۔ کبھی آپ کو کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی روح کا خیال رکھو، آپ اپنی حقیقت کو سمجھو، اپنی حقیقت کا خیال رکھو، کبھی آپ کو کسی نے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دھوکے میں ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، بس ختم بات۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ تھوڑا سا یہ ہم نے سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دیا نا، ہماری سوچ سمجھ تو بس آپ دیکھ لیں ساری دنیا تک محدود ہے، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا، بس آپ کے کوئی مسائل ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ۔ تو بہرحال دیکھیں مومن جو ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو آیت فرمائی کہ ایمان اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور پھر آپ کو شک نہ ہو، اور پھر آپ جد و جہد کریں، آپ پھر مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ یہ آیت اگر میں کچھ آگے پیچھے پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے معافی دے، لیکن میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ہی مفہوم یہی ہے۔ نماز میں بھی اگر آپ تلاوت میں غلطی ہو جائے لیکن مفہوم صحیح ہو تو وہ نماز، مطلب اتنا فرق نہیں پڑتا، نماز میں ہو جاتا ہے بعض اوقات یادداشت میں، لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہمارا نہیں ہے آج۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، میں نے زندگی اللہ کی لیے گزارنی ہے اور اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے، لا الہ الا اللہ۔
تو یہ کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اگر کوئی سمجھ بھی جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.